جس انسان کے ساتھ آپ تعلق میں ہوتے ہیں تو آپ کو نا اس کی ٹوگیدرنیس بہت اچھی لگتی ہے. مطلب آپ جب اس سے ملتے ہیں تو آپ ٹائم اینڈ اسپیس سے آؤٹ ہو جاتے ہیں. زندگی میں وہ لوگ زیادہ کامیاب اور وہ لوگ زیادہ خوشگوار زندگی جیتے ہیں جن کے تعلقات اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں. جس انسان کے ساتھ تعلق ہوگا نا آپ اس پہ ٹرسٹ کریں گے, آپ اس پر اعتماد کریں گے. بھوک حلال اور حرام کی تمیز کو بھلا دیتی ہے. بہت سے میاں بیوی میں لڑائی جھگڑوں کی ایک بہت بڑی وجہ ان دونوں کی بد مزاجی دیکھی ہے. جو اسٹینڈرڈ آف لائف ہے اس کا تعلق مادی چیزوں کے ساتھ ہے, جو کوالٹی آف لائف ہے اس کا تعلق انسانی رشتوں کے ساتھ ہے کہ آپ اپنے رشتوں کے ساتھ کتنے جڑے ہوئے ہیں. آج کے نوجوان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے سنا نہیں جاتا, مجھے سمجھا نہیں جاتا. کوالٹی ٹائم ڈزنٹ مین کہ آپ ڈرائیونگ کرتے ہوئے میوزک سن رہے ہیں تو آپ نے اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم گزارا ہے. بہت سے تعلقات میں بگڑنے کی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ ہم نا کسی دوسرے کی غلطی کو معاف نہیں کر پاتے. ریلیشن شپ کرائسس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ کسی کے ساتھ تعلق میں آئے گا تو اس تعلق میں اس کو اپنی آزادی جو ہے نا وہ دینی پڑے گی. اگر آپ نے ریلیشن شپ کرائسس سے بچنا ہے نا تو فار گاڈ سیک سب سے پہلے نا آپ اپنے مزاج کو سمجھیں. ذہنی اور جسمانی صحت کی بہتری کے لیے دوسروں کو معاف کرنا ہمارے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے. السلام علیکم, مائی سیلف یاسر عرفات, اور آج کے پوڈ کاسٹ میں حسب معمول ہم آپ کے کویسچنس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. اور ان باکس میں آپ کی طرف سے ایک بات بارہا کہی جاتی ہے کہ آپ اپنی کانورسیشن کو اردو میں کیا کریں. تو لیٹ می شیئر کہ میں بائی پروفیشن ایک لیڈرشپ ٹرینر ہوں, اور یہ جو پوڈ کاسٹ ہے یہ پوڈ کاسٹ تو میں اپنے شوق کے لیے کرتا ہوں, اور اس کا گریٹر آبجیکٹیو یہ تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ایسا پروڈکٹیو نالج شیئر کر سکیں کہ جو نالج آپ کی کوگنیٹیو فیکلٹیز کو, آپ کے انٹیلیکٹ کو بہتر کر سکے, آپ اپنی پرسنل پروفیشنل لائف میں ویلیو ایڈ کر سکیں. ایز اے سیڈ ارلیئر کہ میں چونکہ لیڈرشپ ٹرینر ہوں اینڈ اے موسٹلی سروس ٹو سول سروسز, ملٹری, جوڈیشری اینڈ کارپوریٹ سیکٹر, تو مجھے اپنی ٹریننگ سیشنز میں انگلش میں بات کرنی پڑتی ہے, مجھے اردو انگلش کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. اور ہیبیچولی جب میں اپنے پوڈ کاسٹ میں بات کرتا ہوں تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں انگلش کے الفاظ استعمال کر جاتا ہوں. تو آپ میری معذرت قبول کریں, اور اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو تھوڑی سی ایفرٹ آپ خود بھی کر سکتے ہیں, آپ اس کو ڈکشنری سے کنسلٹ کر سکتے ہیں, اینڈ دیٹ وڈ بی اے گڈ وے ٹو انہینس یور ووکیب. اب آتے ہیں پوڈ کاسٹ کی طرف. آج کے پوڈ کاسٹ کو حسب معمول ہوسٹ کریں گے دا ویری ٹیلنٹڈ صدام حسین. تو صدام سے ہم پوچھتے ہیں کہ آج کے پوڈ کاسٹ میں اس کے پاس کس قسم کے کویسچنس ہیں. سو اوور ٹو صدام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. تو کیسی گزری ہے آپ کی لائف؟ بہت شاندار. تو آپ نے میری کاپی کیا ہے یا میں نے آپ کی کاپی کی ہے؟ یو آر ویئرنگ پولو شرٹ. میں نے آپ کی کاپی کی ہے. اچھا چلے مان لیتے ہیں. سو بائی دا وے یہ شرٹ بالکل نیو لگ رہی ہے, لگتا ہے بیگم نے گفٹ کی ہے. ہاں بیگم نے گفٹ کی ہے یا آپ نے خود پرچیز کی ہے؟ خود پرچیز کی ہے. اچھا صحیح ہو گیا. چلے ہم ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ بھائی پہلا کویسچن کیا ہے؟ جی, ہمارا آج کا پہلا کویسچن اسلام آباد سے اقصیٰ تنویر کا ہے. سر, اچھی لائف کے لیے ریلیشن شپ مینجمنٹ بہت ضروری ہے, مگر آج کل پرسنل اور پروفیشنل لائف میں لوگ ریلیشن شپ کرائسس کا شکار ہیں. اس کرائسس سے کیسے نپٹا جائے؟ اوکے اچھا صدام, ایسا ہے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ اس کویسچن کو ڈسکس کرنے کے لیے اگر ہم پورا دن بھی بات کریں تو کم ہے. بیکاز وین اٹ کمس اباؤٹ ریلیشن شپ مینجمنٹ تو اس پہ میں فل ڈے سیشنس بھی کرواتا ہوں. اور اگر آپ یہ کہیں کہ یہ ٹاپک کتنا امپورٹنٹ ہے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ 21st سینچری کا سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے. یہ امپورٹنٹ کیوں ہے اس کو ہم فردر ڈسکس کریں گے. سو دا مین کویسچن واز کہ ریلیشن شپ کرائسس کیوں ہیں اور ہم ان ریلیشن شپ کرائسس کو اوور کم کیسے کر سکتے ہیں. دیکھیے صدام, ایسا ہے کہ جب بھی میں ریلیشن شپس کی بات کرتا ہوں تو ریلیشن شپس کی نا 5 ڈائمینشنس ہوتی ہیں, یا آپ یہ سمجھ لیں کہ ریلیشن شپس کی 5 ڈومینس ہوتی ہیں. ایک ریلیشن شپ کی ڈومین ہے کہ آپ کا اپنے کریٹر کے ساتھ ایک تعلق ہے, مطلب آپ کا باری تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے کہ آپ اپنے رب کے ساتھ کتنے کنیکٹڈ ہیں.
ایک آپ کی ریلیشن شپ کی ڈائمینشن ہے اپنے ساتھ, کہ آپ اپنے ساتھ کتنے کنیکٹڈ ہیں, آپ کا اپنے ساتھ تعلق کیسا ہے, رائٹ. ایک ریلیشن شپ کی ڈائمینشن ہے کہ جس میں آپ کے جو کلوز ریلیشنس ہیں, جو انٹیمیٹ ریلیشنس ہیں وہ آتے ہیں. آپ کا اسپاؤس کے ساتھ تعلق, بیوی, خاوند, ماں باپ, بچوں کے ساتھ تعلق, بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق. اچھا, ایک ریلیشن شپ کی ڈائمینشن ہے جو آپ کے سوشل ریلیشنس کو ڈیفائن کرتی ہیں, آپ کی یاریاں دوستیاں, رائٹ. اور ایک ریلیشن شپ کی ڈائمینشن ہے کہ آپ کا اس یونیورس کے ساتھ, اس انوائرمنٹ کے ساتھ کیسا ریلیشن ہے. آپ اس دنیا میں آتے ہیں تو آپ اس انوائرمنٹ کو کتنا پروڈکٹیو, کتنا امپیکٹفل بناتے ہیں, پازیٹیولی اور نیگیٹیولی, رائٹ. سو یہ تو تھی ریلیشن شپ کی ڈائمینشنس. چونکہ میرا یہ ٹاپک نہیں ہے, میرا مین ٹاپک یہ ہے کہ بھائی ریلیشن شپ کرائسس کیوں ہیں اور ہم ان کرائسس کو کیسے اوور کم کر سکتے ہیں. سو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے نا ہمیں ریلیشن شپ کی ٹرم کو سمجھنا ہوگا, ہمیں اس لفظ کو سمجھنا ہوگا. بیکاز آئی بیلیو کہ اگر آپ کسی بھی چیز کے فلسفے کو سمجھنا چاہ رہے ہیں اور آپ اپنے نالج میٹرکس کو, آپ اپنی کوگنیٹو فیکلٹیز کو ڈیپلی انرچ کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ کو اس اسپیسیفک ورڈ یا اس اسپیسیفک ٹرم کی ڈیپتھ میں جا کے سمجھنا ہوگا کہ آخر یہ ورڈ کیا ہے, اور اس ورڈ کے ریلیٹڈ جو فلاسفی ہے پھر آپ کو وہ تب سمجھ آئے گی. اب جب بھی ہم ریلیشن شپ کا ورڈ یوز کرتے ہیں تو اردو میں اس کو کہتے ہیں تعلق. اچھا, اس کے بالکل اپوزٹ ایک ورڈ یوز ہوتا ہے, اپوزٹ تو نہیں, ہم یہ کہیں گے کہ اس سے ملتا جلتا ایک ورڈ یوز ہوتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ریلیشن. اردو میں اس کو کہتے ہیں رشتہ. اب پرابلم یہ ہے کہ جب تک ہم رشتے اور تعلق کے فرق کو نہیں سمجھ پائیں گے تو ہم ریلیشن شپ کرائسس کو بھی نہیں سمجھ پائیں گے. تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین ریلیشن اینڈ ریلیشن شپ. یا اگر ہم اردو میں بات کریں تو تعلق اور رشتے میں کیا فرق ہے. دیکھو صدام, جو رشتہ ہے نا وہ آپ کا انسانوں کے ساتھ بھی ہے. مطلب اس دنیا میں 8 ارب انسان بستے ہیں, تو میرا ان انسانوں کے ساتھ ایک ہیومینٹی کا رشتہ ہے, رائٹ. لیکن میرا سب انسانوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اسی طرح ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ جو ہے وہ ایک بھائیوں والا رشتہ ہے. حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم, کہ مسلمان کا بھائی ہے. اب یہ جو دنیا میں کوئی 1.5 ارب سے زائد مسلمان ہیں, مومن ہیں, میرا ان کے ساتھ ایک بھائیوں والا رشتہ ہے, تعلق نہیں ہے. اچھا, اسی طرح ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک لڑکا لڑکی ہے وہ نکاح کے رشتے میں بن گئے ہیں, تو ضروری نہیں ہے کہ وہ میاں بیوی کے رشتے میں آ چکے ہیں, ان کا ایک ازدواجی رشتہ قائم ہوا ہے تو وہ تعلق میں بھی ہوں. اسی طرح 2 بھائی ہیں یا باپ بیٹا ہے تو ان کا خونی رشتہ تو ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ باپ بیٹا تعلق میں بھی ہوں, اور وہ تعلق میں ہو بھی سکتے ہیں, ایسے ہی ہے. اسی طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک استاد اور شاگرد ہے یا ایک ماں بیٹی ہے, تو استاد اور شاگرد کے درمیان ایک رشتہ ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ استاد اور شاگرد جو ہے وہ تعلق میں بھی ہوں, یا ماں اور بیٹی جو ہے وہ خونی رشتے میں تو ہیں لیکن ان میں تعلق بھی ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ بھائی یہ سارے رشتے ہیں لیکن تعلق نہیں ہے, یا تعلق ہو سکتے ہیں, تو اب یہ تعلق کیا ہے؟ تو میں اس تعلق کو بتانے کے لیے, سمجھانے کے لیے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے نا کہ آپ کا کسی انسان کے ساتھ, وہ انسان آپ کا باپ ہو سکتا ہے, وہ آپ کی ماں ہو سکتی ہے, وہ آپ کا دوست ہو سکتا ہے, وہ آپ کا استاد ہو سکتا ہے, وہ کوئی بھی انسان ہے, تو آپ نے اگر یہ دیکھنا ہے نا کہ آپ اس انسان کے ساتھ رشتے میں ہیں یا تعلق میں ہیں, تو اس کے کچھ سائنز اور سمٹمس ہیں. مطلب کچھ باتیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ آپ کا اس انسان کے ساتھ صرف ایک رشتہ ہے یا آپ اس انسان کے ساتھ ایک تعلق میں ہیں. آپ نے اکثر سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے نا کہ کچھ نوجوان فیس بک پہ نا اپنا اسٹیٹس چینج کرتے ہیں کہ آئی ایم ان اے ریلیشن شپ ود مسٹر آر ود ہر, رائٹ. اب وہ جو ریلیشن شپ ہے نا اس کا مطلب ہے کہ میں اس شخص کے ساتھ تعلق میں ہوں. اب تعلق جو ہے وہ پتہ کیسے چلے گا کہ میں جس انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی رشتہ رکھتا ہوں, چاہے وہ انسانیت کا رشتہ ہے, چاہے وہ خونی رشتہ ہے, میں واقعی ہی اس کے ساتھ تعلق میں ہوں. تو اگر آپ نے ریلیشن شپ کرائسس کو سمجھنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ریلیشن شپ کے جو سائنز اور سمٹمز ہیں نا وہ سمجھنا ہوں گے کہ بھائی
کیا واقعی ہی آپ ایک انسان کے ساتھ تعلق میں ہیں کہ نہیں ہیں. اب یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ کویسچنز آپ نے اپنے آپ سے بھی پوچھنے ہیں. مطلب آپ اپنے مائنڈ میں ان چیزوں کو لے کے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا اپنی بیوی کے ساتھ رشتہ ہے یا تعلق ہے, یا اماں ابا کے ساتھ جو ہے وہ رشتہ ہے یا تعلق ہے, یا بھائی کے ساتھ یا بہنوں کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ آپ کا صرف ایک رشتہ ہے یا تعلق ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس انسان کے ساتھ آپ تعلق میں ہوتے ہیں تو آپ کو نا اس کی ٹوگیدرنیس بہت اچھی لگتی ہے. مطلب آپ جب اس سے ملتے ہیں تو آپ ٹائم اینڈ اسپیس سے آؤٹ ہو جاتے ہیں. آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں اور آپ کو اس کے ساتھ ٹائم گزارنا اچھا لگتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جس انسان کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا نا, آپ اس کے ساتھ بغیر کسی فلٹر کے, بغیر کسی جھجک کے ہر بات شیئر کریں گے. آئی مین کہ شیئرنگ جو ہے نا اٹس اے موسٹ امپورٹنٹ ٹریڈ, کہ آپ نے اس کے ساتھ شیئرنگ کرنی ہے. آپ اس سے 15 دن بعد ملیں, مہینے بعد ملیں, جب آپ اس سے ملیں گے تو آپ نے اس کے ساتھ اپنے دل کی ہر بات شیئر کرنی ہے, اور آپ باتیں شیئر کرتے ہوئے موسٹلی جو ہے وہ کوئی کسی قسم کا فلٹر نہیں لگاتے. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جس انسان کے ساتھ تعلق ہوگا نا, آپ اس پہ ٹرسٹ کریں گے, آپ اس پر اعتماد کریں گے اور آپ اس کو اپنا خیر خواہ سمجھیں گے. مطلب آپ سمجھیں گے کہ یار یہ انسان میرے ساتھ مخلص ہے, آپ کو اس انسان کی لائلٹی کا یقین ہوگا. نیکسٹ تھنگ از کہ جس انسان کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا تو آپ اس انسان کے لیے قربانی دینا چاہیں گے. لیٹس سے کہ اگر آپ سے وہ قربانی مانگتا ہے تو آپ نہ صرف قربانی دیں گے بلکہ آپ اس کے لیے سیکریفائس کرتے ہوئے اچھا محسوس کریں گے, آنرڈ محسوس کریں گے. پھر اس میں جو نیکسٹ بڑی امپورٹنٹ ٹریٹ ہے کہ جس انسان کے ساتھ آپ تعلق میں ہوتے ہیں نا, ایک طرف اس کی نیڈ ہے اور ایک طرف آپ کی نیڈ ہے, تو آپ اپنی نیڈ پہ کمپرومائز کرتے ہوئے اس کی نیڈ کو امپورٹنس دیتے ہیں. پھر نیکسٹ لیول میں اگر آپ چلے جائیں, اگر آپ کا تعلق بہت زیادہ ڈیپ ہے, بڑا گہرا ہے, لگاؤ والا تعلق ہے, تو ایک طرف اگر اس انسان کی وانٹ ہے اور ایک طرف آپ کی نیڈ ہے, تو نیڈ زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے وانٹ کے مقابلے میں. لیکن آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنی نیڈ کو بائی پاس کرتے ہوئے, آپ اپنی نیڈ کو پس پش ڈالتے ہوئے اس کی وانٹس کو امپورٹنس دیتے ہیں. اچھا, نیکسٹ ٹریٹ کیا ہے بھائی تعلق کی, کہ اس انسان کی جو آپ سے جڑی ایکسپیکٹیشنس ہیں نا وہ آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. مطلب آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار میں اس انسان کی توقعات پہ کیسے پورا اتر سکتا ہوں. اچھا, نیکسٹ پوائنٹ اس کہ جس انسان کے ساتھ آپ کا تعلق ہوتا ہے اس انسان کے لیے آپ سے ناراض ہونا, آپ کی بات کا برا ماننا بہت مشکل ہو جاتا ہے. آئی مین کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض نہیں ہوگا. پھر اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جس انسان کے ساتھ آپ کا تعلق ہوتا ہے نا وہ آپ کی لائف میں ویلیو ایڈ کرتا ہے, وہ آپ کی دنیاوی اور آپ کی اخروی زندگی کے لیے فکر مند رہتا ہے, وہ آپ کو آپ کی اچھائیوں آپ کی برائیوں سے آگاہ کرتا رہتا ہے, وہ آپ کی شخصیت کی فالٹ لائنز کے بارے میں آپ کو آگہی دیتا ہے. جیسا کہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک آئینہ کی مانند ہے, تو وہ آپ کے لیے ایک ایسا آئینہ ہوتا ہے کہ جس آئینے میں دیکھتے ہوئے آپ اپنی پرسنالٹی کی فالٹ لائنز کو دیکھتے ہیں, آپ کو اپنی کمیوں کوتاہیوں کا پتہ چلتا ہے. اینڈ دا لاسٹ پوائنٹ وچ از ویری مچ امپورٹنٹ کہ جس انسان کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا اس انسان سے اظہار محبت کے لیے آپ مادی چیزوں کے محتاج نہیں ہوں گے. آئی مین آپ کو نا مہنگے مہنگے تحائف کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ اس انسان سے اظہار محبت کے لیے میٹیریلسٹک چیزوں کو جو ہے نا وہ امپورٹنس نہیں دیتے. وہ انسان مادی چیزوں سے ماورا ہو جاتا ہے. اس انسان کے لیے آپ اہم ہوتے ہیں, آپ کا وقت اہم ہوتا ہے, آپ کی ٹوگیدرنیس امپورٹنٹ ہوتی ہے, نہ کہ مادی چیزیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں کہ جن کی مدد سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا کسی انسان کے ساتھ صرف ایک رشتہ ہے یا تعلق ہے. اوکے فائن, آپ نے اس کو ایکسپلین کیا بہت اچھے سے, لیکن آپ یہ بھی بتائیں کہ کسی انسان کے ساتھ ریلیشن شپ میں آنا ضروری کیوں ہے؟ اوکے, میں بالکل ایکسپلین کروں گا, بٹ لیٹ می نو کہ ابھی ہم نے کسی بھی انسان کے ساتھ تعلق میں آنے کے کچھ سائنس اور کچھ پری ریکوزٹس شیئر کیے تھے. تو آپ کی لائف میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ آپ تعلق میں ہیں, جن کے لیے آپ قربانی دے سکتے ہیں, جن کی ٹوگیدرنیس کو آپ انجوائے کرتے ہیں, جن کے ساتھ آپ دل کی باتیں شیئر کرتے ہیں, جن کے ساتھ اظہار محبت کے لیے آپ کو ان کو مہنگے مہنگے تحفے نہیں دینے پڑتے. کیوں بھئی آپ کی لائف میں ایسے لوگ ہیں. اگر آپ کی لائف میں ایسے لوگ ہیں تو آپ دنیا کے بڑے اسٹرانگ بندے ہیں, آپ بڑے خوش نصیب ہیں. بٹ اب آتے ہیں کہ
ہمیں کسی انسان کے ساتھ تعلق میں آنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے, اس کی امپورٹنس کیا ہے. دیکھو صدام, ایسا ہے کہ جب بھی ہم ہیومن سائیکالوجی کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہیومن سائیکالوجی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دنیا میں پیدا ہونے والے ہر انسان کی کچھ بیسک نیڈس ہوتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کی کوگنیٹیو نیڈس ہیں, ایموشنل نیڈس ہیں, اس کی فزیکل نیڈس ہیں, اس کی سوشل نیڈس ہیں. ابراہم میسلو نے اپنی ہیرارکی آف نیڈس میں بتایا ہے کہ ایک انسان کی جو بیسک نیڈس ہیں اس میں روٹی کپڑا اور مکان آتا ہے. تو آئی بلیو کہ اگر کسی بھی انسان کی بیسک نیڈس کو ڈیفائن کیا جائے تو بنیادی طور پر اس کو ہم 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. پہلا حصہ ہے اس کی جو مٹیریلسٹک نیڈس ہیں, وچ ڈیفائنس کہ اس کو وجودی ضروریات پوری کرنے کے لیے روٹی کپڑا اور مکان چاہیے. بٹ آئی بلیو کہ مٹیریلسٹک نیڈس سے بھی زیادہ اہم اس کی نان مٹیریلسٹک نیڈس ہیں. اور جب ہم نان مٹیریلسٹک نیڈس کو ڈیفائن کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں پیدا ہونے والے ہر انسان کی کچھ ایموشنل نیڈس ہیں, اس کی کچھ جذباتی ضروریات ہیں. دنیا میں پیدا ہونے والے ہر انسان کو پیار, محبت, شفقت, اعتماد چاہیے. دنیا میں پیدا ہونے والا ہر انسان چاہتا ہے کہ اس سے محبت کی جائے. دنیا میں پیدا ہونے والا ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو چاہا جائے. اس کے اندر محبت کرنے کا احساس اور چاہے جانے کا احساس بے حد ضروری ہے. اور یہ ضروری کیوں ہے کہ اگر آپ نے ایک بلسفل زندگی جینی ہے, اگر آپ اپنی سائیکولوجیکل ویل بینگ پہ فوکس کرتے ہیں, اگر آپ نے اپنی مینٹل ہیلتھ کو, فزیکل ہیلتھ کو, آپ نے اپنی ایموشنل نیڈس کو پورا کرنا ہے, تو پھر یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی نان میٹیریلسٹک نیڈس آپ اپنی ایموشنل نیڈس کو پورا کریں. اب پرابلم یہ ہے کہ اگر یہ ایموشنل نیڈس پوری نہیں ہوتی تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایموشنل سٹارویشن پیدا ہوتی ہے, جذباتی بھوکا پن پیدا ہوتا ہے. دیکھیں نا, اگر ایک انسان بھوکا ہے اور اس کو بھوک لگی ہوئی ہے تو اس کو کھانا چاہیے. اگر اس کو کھانا نہیں ملے گا تو وہ کیا کرے گا, وہ ہر وہ طریقہ اڈاپٹ کرے گا کہ جس طریقے سے اس کو فوڈ مل سکے تاکہ وہ اپنی اس بھوک کو مٹا سکے. اب جب بھوک ہوتی ہے نا تو صدام یہ بات یاد رکھنا کہ بھوک حلال اور حرام کی تمیز کو بھلا دیتی ہے. اسی طرح اگر آپ جسمانی بھوک کو مٹانے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کسی بھی مین سے اپنی بھوک کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں, اسی طرح اگر ایک انسان کی ایموشنل نیڈس پوری نہ ہوں تو اس کے اندر ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہوتا ہے, اس کے اندر افیکشن ڈیفیسٹ پیدا ہوتا ہے, اس کے اندر اٹینشن ڈیفیسٹ پیدا ہوتا ہے, اس کے اندر ایموشنل سٹارویشن پیدا ہوتی ہے. اور یہ وہ انسان ہے جو تعلق کو ترسا ہوا انسان ہے, یہ وہ انسان ہے جس کے اندر جذباتی بھوک ہے, یہ وہ انسان ہے کہ جو کسی بھی انسان کو دیکھ کے اس کے ساتھ فوری تعلق بنائے گا, اور اس انسان کے لیے بہت آسان ہے اس انسان کے ساتھ تعلق ختم کرنا. کوئی اس کے دل میں فوری اترے گا اور کوئی اس کے دل سے فوری اترے گا. کیونکہ یہ تعلق کو ترسا ہوا انسان ہے لیکن اس نے اس تعلق کو برتنا نہیں سیکھا. تو جب آپ تعلق کو برتنا نہیں سیکھتے تو پھر آپ کے لیے تعلق بنانا بھی آسان ہوتا ہے اور تعلق کو توڑنا بھی آسان ہوتا ہے. اب میں نے پہلا پوائنٹ کیا بتا دیا کہ سائیکولوجیکل ویل بینگ کے لیے, بلسفل خوشگوار زندگی جینے کے لیے, ایموشنل نیڈس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ریلیشن شپ کی امپورٹنس کو سمجھنا ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے صدام کہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر آپ اپنے معاشرے کو بے راہ روی سے بچانا چاہتے ہیں, آپ اپنے معاشرے کو, اپنی نوجوان نسل کو مادر پیدر آزادی سے بچانا چاہتے ہیں, تو پھر بھی آپ کو اس ریلیشن شپ کی امپورٹنس کو سمجھنا ہوگا. چونکہ اگر ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ, ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ ہیلدی ریلیشن شپ مینٹین نہیں کر پاتے اور بچوں میں ایموشنل سٹارویشن ڈیولپ ہو جاتی ہے, تو یہ وہ بچے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے ٹین ایج کے سٹارٹ میں معاشقہ لگانا بڑا آسان ہوتا ہے. یہ وہ بچے ہوتے ہیں کہ جو ٹین ایج کے سٹارٹ میں محبت کے افسانوں میں انوالو ہو جاتے ہیں. یہ وہ بچے ہوتے ہیں کہ جو کالجز, یونیورسٹیز میں جا کے بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں. اور جب ایک معاشرے کے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد, ٹین ایجرز کی بڑی تعداد جذباتی طور پر ایموشنلی بلینک ہوگی یا ایموشنلی سٹارو ہوگی, تو یہ وہ لوگ ہوں گے, یہ وہ ٹین ایجرز ہوں گے جو تعلق کو ترسے ہوئے ہوں گے. اور پھر کیا ہوگا, پھر آپ ناجائز تعلقات میں آئیں گے, اور ناجائز تعلقات میں آ کے اوبیسلی آپ کا معاشرہ جو ہے وہ بے راہ روی کی طرف جائے گا, وہ جنسی بے راہ روی کی طرف بھی جائے گا, وہ اخلاقی گراوٹ کی طرف بھی جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم نے اپنی اولادوں کو
جنسی بے راروی سے بچانا ہے، اگر ہم نے ان کو اخلاقی گراوٹ سے بچانا ہے، اگر ہم نے ان کو ایموشنل سٹارویشن سے بچانا ہے، تو ہم نے ان کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو مینٹین کرنا ہے، ہم نے ان کے ساتھ ایک ایموشنل بانڈ ڈیولپ کرنا ہے کہ ہمارے بچے تعلق و ترسے ہوئے نہ ہوں، رائٹ. تیسرا یہ ہے بھائی کہ اگر آپ نے ایک ہیلدی معاشرہ قائم کرنا ہے تو ہیلدی معاشرے کی جو یونٹ ہے نا وہ فیملی ہوتی ہے، اور فیملی کا یونٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک فرد ہوتا ہے. اب یہ بات یاد رکھیں، ایک فرد ہے، ایک فرد دوسرے فرد سے ملتا ہے تو ایک فیملی کا انسٹیٹیوشن ڈیولپ ہوتا ہے. اب جو معاشرے کی جو اکائی ہے، یونٹ ہے، وہ ایک فیملی ہے. اور جب ایک فیملی اسٹرانگ ہوگی، جب ایک فیملی کے افراد میں ایک بانڈ ہوگا، ایک ریلیشن شپ ہوگا، تو وہ معاشرہ بھی اسٹرانگ ہوگا. لیکن اگر آپ کا فیملی کا انسٹیٹیوشن کمزور ہو جاتا ہے، اگر آپ کا فیملی کا ویب کمزور ہو جاتا ہے، اگر فیملی کے افراد میں ریلیشن شپ بلٹ نہیں ہوتے، لائک اگر میاں بیوی ہیں اور میاں بیوی کے درمیان ازدواجی رشتہ تو ہے لیکن تعلق نہیں ڈیولپ ہو سکا، اور اسی طرح اگر ماں باپ کا اولاد کے ساتھ ایک خونی رشتہ تو ہے لیکن ماں باپ اولاد کے ساتھ، اولاد ماں باپ کے ساتھ ایک تعلق کو ڈیولپ نہیں کر سکی، تو آپ کا فیملی انسٹیٹیوشن کمزور ہوتا ہے، آپ کا فیملی ویب کمزور ہوتا ہے. تو جب آپ کا فیملی ویب کمزور ہے، فیملی انسٹیٹیوشن کمزور ہے، تو وہ ایک کمزور معاشرہ ہوگا، وہ ایک کھوکھلا معاشرہ ہوگا، اور جو کھوکھلے معاشرے ہوتے ہیں وہاں کے سسٹمز بھی کمزور ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر ایک صحت مند معاشرے کی، ہیلدی معاشرے کی بنیاد رکھنی ہے تو آپ کو ایک ہیلدی خاندانی نظام چاہیے. اس ہیلدی خاندانی نظام میں اگر ریلیشن شپ کی ڈومین، ریلیشن شپ کا ایریا اسٹرانگ ہوگا تو اوور آل بحیثیت مجموعی کلیکٹیولی آپ کا معاشرہ بھی اسٹرانگ ہوگا. تو دس واز آل اباؤٹ کہ جی ہماری ایموشنل ویل بینگ کے لیے، ہماری سائیکولوجیکل ویل بینگ کے لیے، خوشگوار اور پرسکون زندگی کے لیے، اور معاشرے کو جنسی بے راروی سے بچانے کے لیے، اور ایک صحت مند معاشرے کے قیام کے لیے تعلقات کو مینٹین کرنا، ان کو نبھانا اور ان تعلقات سے ہیپینس کو ارن کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا، اس پہ میں ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک بڑی شاندار ریسرچ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور یہ دنیا کی بڑی لمبی ریسرچ تھی جو قریباً کوئی 80 سال تک جو ہے وہ جاری رہی. اس میں ہارورڈ یونیورسٹی کے جو ریسرچرس ہیں انہوں نے 730 کے لگ بھگ لوگوں کو انکلیوڈ کیا، جس میں عمراء بھی تھے، غریب بھی تھے، مڈل کلاس کے بھی لوگ تھے، اور انہوں نے 80 سال تک ان لوگوں کی لائفز کو آبزرو کیا کہ ان لوگوں کی لائفز میں اپس اینڈ ڈاؤنس کیسے آتے ہیں، وہ لوگ اپنی لائف ڈائنامکس میں کیسے ہیں. تو ان کی آبزرویشن میں جو باتیں آئیں، کچھ غریب تھے وہ امیر ہو گئے، امیر غریب ہو گئے. ان 730 لوگوں میں ایک امریکن پریزیڈنٹ بھی بنا، پھر اس میں کچھ کرائمز کی طرف چلے گئے. انہوں نے 80 سال تک ان لوگوں کی لائفز کو جب آبزرو کیا تو 80 سال کے بعد قریباً کوئی 60 یا کوئی 90 لوگ تھے جو زندہ بچے. اس ریسرچ کا جو کنکلوژن تھا نا وہ یہ تھا کہ زندگی میں وہ لوگ زیادہ کامیاب اور وہ لوگ زیادہ خوشگوار زندگی جیتے ہیں جن کے تعلقات اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے خوشگوار، بلسفل، شاندار زندگی جینی ہے، اگر آپ نے اپنی مینٹل ہیلتھ کو بہتر رکھنا ہے، اگر آپ اپنی سائیکولوجیکل ویل بینگ پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہ رہے، تو آپ کے لیے فیملی کا انسٹیٹیوشن اسٹرانگ رکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ کی لائف میں ایسے لوگوں کا ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جن کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ بہترین ہو. تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ سے شیئر کروں کہ واٹ از دا پرابلم کہ بھائی آج کے دور میں ریلیشن شپ کرائسس کیوں ہیں؟ جی کیوں بھائی؟ اچھا، آپ کے ذہن میں ویسے یہ کویسچن تھا کہ یہ ریلیشن شپ کرائسس کیوں ہیں؟ تو کوئی ایک آدھا پوائنٹ آپ بھی شیئر کریں کہ ریلیشن شپ کرائسس کیوں ہیں. کوئی بات آپ کے مائنڈ میں؟ نہیں فی الحال ابھی. اچھا چلیں، کوئی بات نہیں، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. دیکھیں صدام، ایسا ہے ہم جس دنیا میں اب رہ رہے ہیں نا، اس دنیا کی نا اب کچھ نئی ترجیحات ہیں. اس دنیا میں رہنے والے جو لوگ ہیں نا ان کی کچھ ویلیوز ہیں. ویلیوز کا مطلب ہوتا ہے اقدار. اقدار کا مطلب ہوتا ہے وہ چیزیں جن کو آپ انکنڈیشنل ویلیو کرتے ہیں، انکنڈیشنل سپورٹ کرتے ہیں، جن کی طرف آپ کا من مائل ہوتا ہے، جن کی طرف آپ کا دل مائل ہوتا ہے. اب وہ ویلیوز پازیٹیو بھی ہو سکتی ہیں، نیگیٹو بھی ہو سکتی ہیں. مطلب وہ چیزیں پازیٹیو بھی ہو سکتی ہیں. لیٹس سے کہ جی اگر ماڈرن ورلڈ میں لوگ ایمانت داری کو، دیانتداری کو، سچائی کو، آنیسٹی کو، لائلٹی کو، وعدے کی پاسداری کو، اور یہ جو کیا ہوتی ہے
اس کو کیا کہتے ہیں یار, سادگی کو بڑی امپورٹنس دیتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی ویلیوز ہے نا. لیکن اگر ماڈرن ورلڈ میں, آج کل کے دور میں, اگر لوگ جو ہے وہ بددیانتی کو, مکاری کو, عیاری کو, جھوٹ کو, بدعہدی کو, خود نمائی کو امپورٹنس دیتے ہیں, تو یہ نیگیٹو ویلیوز ہوں گی. تو اچھا, میں اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ آج کے دور میں لوگ ان پازیٹیو ویلیوز کو امپورٹنس دے رہے ہیں, پازیٹیو چیزوں کو امپورٹنس دے رہے ہیں, یا نیگیٹو چیزوں کو امپورٹنس دے رہے ہیں؟ نیگیٹو چیزوں کو دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دور میں ماڈرن ورلڈ میں ایک طرف وہ اقدار ہیں جن اقدار کو ہم پازیٹیو اقدار کہتے ہیں, لائک ایمانداری, دیانتداری, سچائی, وعدے کی پاسداری, سادگی, اور دوسری طرف کیا ہے, خود نمائی, پمپ اینڈ شو, مکاری, عیاری, جھوٹ, بددیانتی, بد اخلاقی. یہ وہ ساری ویلیوز ہیں. اب یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ ماڈرن ورلڈ میں مارکیٹ فورسز نے آپ کے مائنڈس کی میپنگ اس طرح کر دی ہے, آپ کا تھاٹ پروسیس اس طرح ڈیزائن کر دیا ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ پیسہ کمانا چاہتا ہے. ہر انسان جو ہے وہ ایک ایسے ویشیس سائیکل میں گر چکا ہے کہ جس میں اس کو زیادہ سے زیادہ پیسہ چاہیے, پھر وہ اس پیسے کو سپینڈ کرتا ہے, اور پھر اس پیسے کو سپینڈ کرنے کے بعد اس نے ان چیزوں کو کنزیوم کرنا ہے. مطلب یہ ایک ایسا ویشیس سائیکل ہے کہ جس میں آپ نے ارننگ کرنی ہے, پھر آپ نے اسپینڈنگ کرنی ہے, اور پھر آپ نے کنزمپشن کرنی ہے. اب اس میں یہ ہے کہ اس سارے کے سارے ویشیس سائیکل میں جب آپ اکنامک بینیفٹس کے لیے اپنی لائف کی ترجیحات میں ان ویلیوز کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ جس میں آپ نے پیسہ کمانا ہے کسی بھی قیمت پہ, تو آپ کے پاس اپنوں کے لیے ٹائم نہیں ہوگا. اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک ایسا شخص جو صبح 8 بجے گھر سے نکلتا ہے, رات کو 11-12 بجے آتا ہے, وہ اپنا دی بیسٹ ٹائم, جس وقت اس کے پاس فل انرجی ہوتی ہے, وہ کس کو دے رہا ہے؟ اپنے کاروبار کو دے رہا ہے, اپنے بزنس کو دے رہا ہے, اپنی جاب کو دے رہا ہے, سوسائٹی کو دے رہا ہے. اور جس وقت وہ بالکل مینٹلی فزیکلی تھکا ہوا ہے, وہ مینٹلی فزیکلی بالکل ایگزاسٹڈ ہے, وہ گھر آتا ہے, اور اس وقت اس کے بچے, اس کی فیملی بھی بالکل استراحت فرمانا چاہے گی, آرام فرمانا چاہے گی. تو آٹومیٹیکلی وہ فیملی ٹائم نہیں ہوگا ان کے پاس کہ جس ٹائم میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکیں, گپ شپ لگا سکیں, ایک دوسرے کی سن سکیں, سنا سکیں. تو یہ جو وشیس سائیکل ہے نا, اس وشیس سائیکل میں ایک انسان کی پہلی پرائورٹی کیا ہے کہ میں کسی بھی قیمت پہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کماؤں, اور اس پیسے کی ریس میں وہ انسان اپنے اسٹینڈرڈ آف لائف کو تو مینٹین کر لیتا ہے. اس کی لائف میں کمفرٹ اور کنوینئنس تو آ جائے گا, کمفرٹ دینے والی گاڑی آ جائے گی, کنوینئنٹ دینے والا فرنیچر آ جائے گا, آرام دینے والا فرنیچر ہوگا, گھر میں تمام لگژریز ہوں گی, وہ تمام چیزیں ہوں گی جو کسی بھی انسان کے اسٹینڈرڈ آف لائف کو ڈیفائن کرتی ہیں. بٹ کوالٹی آف لائف ختم ہو جائے گی, چونکہ جو اسٹینڈرڈ آف لائف ہے اس کا تعلق مادی چیزوں کے ساتھ ہے. جو کوالٹی آف لائف ہے اس کا تعلق انسانی رشتوں کے ساتھ ہے کہ آپ اپنے رشتوں کے ساتھ کتنے جڑے ہوئے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ آج کے دور میں انسان اس مٹیریلزم کی ریس میں اتنا گر چکا ہے کہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے, وہ اکنامک کرائسس میں ہے, اکنامک وریز میں. اب اکنامک وریز کیا ہے کہ جس کے پاس نہیں ہے وہ اس پریشانی میں ہے کہ اس کے پاس نہیں ہے, اور وہ زیادہ سے زیادہ پیسے کیسے کما سکتا ہے. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ جس کے پاس ہے, جو لائف کی تمام لگژریز کو انجوائے کر رہا ہے, اس کے بڑے بڑے خواب یہ ہیں کہ اس نے ان لگژریز کو مزید کیسے بہتر کرنا ہے. لائک جو آپ کے بڑے بڑے خواب ہیں نا, وہ پھر آپ کے اس قیمتی وقت کو صرف پیسہ کمانے میں جو ہے نا وہ آپ اس کو سرو کر رہے ہیں. فار ایگزامپل, آپ نے ایسے بہت سے نوجوان دیکھے ہیں کہ جو اچھا خاصا پیسہ کما رہے ہوتے ہیں, دے آر ویل سیٹلڈ ان پاکستان, بٹ کیا دیکھتے ہیں کہ بھائی وہ فلاں شخص جو ہے وہ ابراڈ گیا, اس نے اتنے سالوں میں اتنی گاڑیاں لے لیں, اتنی جائیدادیں بنا لیں, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے وہ ابراڈ چلے جاتے ہیں. ایکسیپشنز آر آلویز ہیئر. میں ان نوجوانوں کی بات نہیں کر رہا کہ جو نوجوان بوجہ مجبوری, جب ان کو کوئی جاب نہیں ملتی, ان امپلائمنٹ کی وجہ سے, ناگزیر حالات کی وجہ سے وہ ابراڈ جاتے ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا. میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو یہاں پہ فیزیبل سرکمسٹانسز ہونے کے باوجود پیسے کی ریس میں صرف اور صرف اپنے اسٹینڈرڈ آف لائف کو بہتر کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے وہ ابراڈ چلے جاتے ہیں. تو اس میں یہ چیز ہے بھائی کہ جو اکنامک وریز ہیں, یہ بہت بڑا چیلنج ہے ماڈرن ورلڈ میں کہ لوگ جو ہے رشتوں کو امپورٹنس دینے کی بجائے وہ مادی چیزوں کو امپورٹنس دیتے ہیں, وہ اسٹینڈرڈ آف لائف کو امپورٹنس دیتے ہیں, وہ کوالٹی آف لائف کو امپورٹنس نہیں دیتے. دوسری اس کی جو بہت بڑی وجہ مجھے نظر آتی ہے صدام, اٹس آل اباؤٹ
کہ ماڈرن ورلڈ میں ہم لوگ نا ورچوئل ورلڈ میں رہتے ہیں. ورچوئل ورلڈ کیا ہے کہ سب کے پاس گیجٹس ہیں, موسٹلی لوگ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں, انٹرنیٹ کی ایکسیس ہے سب کے پاس, اور ہم لوگ جو ہے نا وہ نیٹ ورکنگ ورلڈ میں داخل ہو چکے ہیں. اب آپ نے اکثر وہ ایک بات سنی ہوگی کہ یور نیٹ ورک از یور نیٹ ورتھ, اور آئی بلیو دیٹ کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے, اور اس پہ باقاعدہ ریسرچز ہیں کہ بھائی وہ لوگ جن کی نیٹ ورکنگ اچھی ہوتی ہے, جن کی پی آر اچھی ہوتی ہے, جن کے تعلقات ہوتے ہیں, جو سوشل جینیس ہوتے ہیں, عملی زندگی میں کامیابی کے چانسز, کامیابی کی اپرچونیٹیز, مواقع ان لوگوں کو زیادہ ملتی ہیں. اس میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں. بٹ پرابلم اس کہ ہم لوگ ورچوئل ورلڈ میں رہتے ہوئے, نیٹ ورکنگ کی دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنوں کو بھول گئے ہیں. آپ مجھے پوری ایمانداری سے بتائیں کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ ایک گھر میں اگر 5 لوگ رہ رہے ہیں تو 5 کے 5 لوگ اپنی اپنی الگ دنیا میں بزی ہیں, مطلب کسی کو دوسرے کی کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ اگر ایک گھر میں دیکھیں گے تو ہر کوئی اپنے اسمارٹ فون میں بزی ہے. میں بڑی انٹرسٹنگ بات آپ سے شیئر کرتا ہوں. آج چونکہ دنیا بھر میں مدرس ڈے آبزرو کیا جا رہا ہے, ماؤں کا عالمی دن سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے, اور سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے اپنی ماؤں کے ساتھ محبت بھرے پیغامات شیئر کرنے کے حوالے سے. تو میرا ایک دوست ہے, تو اس نے نا بڑی مزے کی لیکن بڑی ڈیپ اس نے پوسٹ لگائی, اور میں نے وہ پوسٹ پڑھی تو میرے لیے وہ بڑی میننگ فل تھی, بڑی پرپس فل تھی. تو وہ پوسٹ یہ تھی کہ بھائی آج ماؤں کو پتہ ہی نہیں کہ ان کی اولاد ان سے کتنی محبت کرتی ہے, کتنے پیارے پیارے پیغامات جو ہے وہ شیئر ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. تو اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ورچوئل ورلڈ ہے نا, ورچوئل ورلڈ میں نیٹ ورکنگ کرتے ہوئے ہم ہزاروں میل بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ تو تعلق بنانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن جو ہمارے آس پاس ہیں ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں, ان کی کیا مشکلات ہیں, ان کا تھاٹ پروسیس کیا ہے, وہ کیسی زندگی جی رہے ہیں. لائک ہم بہت دور ہو چکے ہیں, اور یہ میں کوئی بکش اپروچ کے ساتھ بات نہیں کر رہا, یہ میں بڑی پریگمیٹک اپروچ کے ساتھ, بڑی ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. بیکاز میں ایز اے سائیکو تھراپسٹ جب ٹیمز کے ساتھ, یوتھ کے ساتھ 1-to-1 سیشنز کرتا ہوں یا ٹاکس کرتا ہوں, تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ آج کے نوجوان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے سنا نہیں جاتا, مجھے سمجھا نہیں جاتا, میرے ماں باپ کے پاس میرے لیے ٹائم نہیں ہے. اور جب ماں باپ کے پاس اولاد کے لیے ٹائم نہیں ہوتا تو ایک ٹائم آتا ہے کہ جب بچے ٹین ایج میں جاتے ہیں, جب ایڈلٹ ہوڈ میں جاتے ہیں, تو ان کے پاس بھی ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہوتا. سو ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ورچوئل ورلڈ میں ہمارے لیے نیٹ ورکنگ کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا, لیکن ریلیشن شپ بلڈ کرنا, اپنوں کے ساتھ تعلق بنانا اور اس تعلق کو ہیلدی انداز سے کیری کرنا, وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. اچھا, اس میں ایک تیسرا پوائنٹ بھی ہے جو ابھی ابھی میرے ذہن میں آیا, اینڈ اٹس آل اباؤٹ کہ آج کے دور میں نوجوان پرسنل فریڈم کا چرچا کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اچھا, یہ پرسنل فریڈم کیا ہے؟ پرسنل فریڈم کو نا بہت زیادہ مس انٹرپریٹ کیا گیا. آئی مین کہ ہر بندے کی اس حوالے سے اپنی اپنی ایک سوچ ہے, اپنا ایک تھاٹ پروسیس ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ ہر انسان نا اپنی ایک دنیا میں مست ہے. مطلب ایک گھر میں اگر 4 سے 5 افراد ہیں تو وہ 4 سے 5 افراد اپنی اپنی دنیا میں مست ہیں. ان کا اپنا ایک آئی لینڈ ہے, اس آئی لینڈ میں وہ یہ بالکل بھی مناسب نہیں سمجھتے کہ کوئی بھی دوسرا شخص آئے اور ان کو ڈسٹرب کرے, ان کے کمفرٹ, ان کی کنوینئنس پہ اٹیک کرے. اس کو وہ پرسنل اسپیس کا بھی نام دیتے ہیں. اب لوگ پرسنل فریڈم کی بات کیوں کرتے ہیں؟ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. اس کی بات اس لیے کی جاتی ہے کہ دیکھو یار, آج کے دور میں نا لوگوں میں ٹالرنس بڑا کم ہو چکا ہے. آئی مین ہم کسی دوسرے انسان کی بات کو برداشت نہیں کرتے, ہم کسی دوسرے انسان کے فیڈ بیک کو, اس کی تنقید کو سننا ہی نہیں چاہتے. اور اسپیشلی یہ جو جین زی ہے, یہ جو الفا جنریشن ہے, اس کا تو بہت بڑا کرائسس یہ ہے کہ یہ اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ورچوئل ورلڈ میں بزی ہیں. یہ اس ورچوئل ورلڈ کو ہی حقیقی دنیا سمجھ رہے ہوتے ہیں, اور جب ان کا واسطہ حقیقی دنیا سے پڑتا ہے تو وہ جو ریئل ورلڈ ہے یہ ان کو پھر بڑی اگلی لگتی ہے. اینڈ دیٹس دا ریزن کہ یہ پھر زیادہ لونلینس میں چلے گئے ہوئے ہیں. اینڈ آئی بلیو کہ جو موجودہ دنیا کا بہت بڑا کرائسس ابھی ہونے جا رہا ہے, اور اس میں جو ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوگا وہ لونلینس کا ہوگا. سو آئی واز ٹاکنگ آن پرسنل فریڈم. اکثر میاں بیوی کے درمیان جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے اور لوگ کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں, کوچنگ کے لیے آتے ہیں, تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا پرابلم ہے. تو اکثر ہسبینڈ کہتا ہے کہ یہ میری پرسنل اسپیس پہ اٹیک کرتی ہے, یہ میری پرسنل فریڈم چھیننا چاہتی ہے. یا اکثر آپ نوجوانوں سے بات کرتے ہیں نا, کوئی 20-22 سالہ 24 سالہ نوجوان سے آپ بات کریں کہ
ہاں بھائی شادی کب کر رہے ہو، تو وہ کہے گا نہیں بھائی مجھے بالکل بھی ابھی شادی نہیں کرنی، میری آزادی چھن جائے گی، بیگم مجھ سے پوچھے گی کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لوز مائی پرسنل فریڈم. تو یہ جو پرسنل فریڈم ہے یہ ہم اس کا چرچا اس لیے کرتے ہیں کہ ہم ریلیشن شپ بنانا نہیں جانتے، ہم ریلیشن شپ کو نبھانا نہیں جانتے. تو آئی بلیو کہ ریلیشن شپ کرائسس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ کسی کے ساتھ تعلق میں آئے گا تو اس تعلق میں اس کو اپنی آزادی جو ہے نا وہ دینی پڑے گی. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایسا کچھ ہے، بیکاز کسی بھی ریلیشن شپ کی کچھ باؤنڈریز ہوتی ہیں. یو ڈیفائن یور باؤنڈریز. آپ کے اندر اتنی اسرٹیونیس ہوتی ہے یا ہونی چاہیے کہ آپ بتا سکیں، اپنے ایکشن سے بتا سکیں کہ کسی انسان نے آپ کے کتنا قریب آنا ہے اور کتنا دور رہنا ہے. سو دس از آل اباؤٹ کہ یہ آپ کی کامن سینس ہے، لیکن کبھی بھی پرسنل فریڈم کی آڑ میں آپ نے اپنے ریلیشن شپس پہ کمپرومائز نہیں کرنا ہوتا. اچھا سر، آپ نے یہ سب بہت اچھے سے ایکسپلین کیا. آپ نے ریلیشن شپ مینجمنٹ پہ بات کی، ریلیشن شپ کو بنانا کیوں امپورٹنٹ ہے، ریلیشن شپ کرائسس کو کیسے ہم بہتر کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ ایک کویسچن یہ آتا ہے کہ ہم ریلیشن شپ کرائسس کو کیسے دور کر سکتے ہیں. مسئلے تو سب بتاتے ہیں لیکن اس کا سلوشن کوئی نہیں بتاتا. اوکے، تو سلوشن ہم بتائیں گے نا، بیکاز ہمارے پوڈ کاسٹ کا تو گریٹر آبجیکٹیو ہی یہ ہے بالکل کہ ہم نہ صرف مسائل کی نشاندہی کریں بلکہ ہم ان مسائل کو اوور کم کرنے کے لیے پریکٹیکل سلوشنس بھی دیں. اینڈ آئی بلیو کہ یار دیکھو میری الحمدللہ اللہ کے لامحدود فضل سے یہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو بھی مسائل ڈسکس کریں، جو بھی ان کے سلوشنس ہیں وہ بڑے پریگمیٹک ہوں، بڑے پریکٹیکل ہوں. مطلب میں کوئی بھی امپریکٹیکل بات نہیں کرتا، کوئی بھی بکش اپروچ کے ساتھ بات نہیں کرتا. کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی بات کی جائے وہ ایک اسلامک فریم ورک میں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں ان کو سمجھتے ہوئے، حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھتے ہوئے، ایک ہیلدی معاشرے کو قیام کرنے کے لیے جو اللہ کے احکامات ہیں، جو اللہ کے آئلی قوانین ہیں جو قرآن میں ڈسکرائب کیے گئے ہیں ان کو سمجھتے ہوئے ہم لوگوں کے سامنے کچھ پریکٹیکل باتیں رکھیں. تو دیکھو یہ جو ریلیشن شپ مینجمنٹ ہے یا ریلیشن شپ کرائسس ہیں، اگر ہم نے ان کو اوور کم کرنا ہے تو سب سے پہلے میں سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز فار گاڈ سیک آپ اسٹینڈرڈ آف لائف سے زیادہ آپ کوالٹی آف لائف کی طرف آئیں. اسٹینڈرڈ آف لائف کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سارا فوکس اپنی لائف میں کمفرٹس اور کنوینئنس کو ایڈ کرنے میں ہے. آپ کی لائف کی تمام پرائرٹیز مادی چیزوں کے گرد گھوم رہی ہیں. اب جو مادی چیزیں ہیں وہ آپ کی لائف میں کمفرٹ کو، آرام کو تو ایڈ کر دیتی ہیں لیکن وہ آپ کا سکون چھین لیتی ہیں. سکون کا تعلق آپ کے ریلیشن شپس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، آپ کی کوالٹی آف لائف کا تعلق آپ کے ریلیشن شپس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. سو آپ پیسہ ضرور کمائیں، آپ اکنامک وریز کو ضرور ہینڈل کریں، بٹ موسٹ امپورٹنٹلی آپ اپنی فیملی کو ٹائم دیں. آپ اپنے فیملی ٹائم کو آپٹیمائز کریں. آپ باقاعدہ پلان کیا کریں کہ اس پلاننگ میں آپ نے اپنی فیملی کے لیے وقت نکالنا ہے. آپ ویکینڈس پہ پلان کر سکتے ہیں، لیکن جب بھی آپ نے اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنا ہے تو فار گاڈ سیک وہ کوالٹی ٹائم ہو. کوالٹی ٹائم ڈزنٹ مین کہ آپ ڈرائیونگ کرتے ہوئے میوزک سن رہے ہیں تو آپ نے اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم گزارا ہے. آپ ڈائننگ کر رہے ہیں، آپ بچوں کو کسی فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ پہ لے گئے ہیں، آپ ڈائننگ کر رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے کوالٹی ٹائم دیا، آپ کو مووی دیکھ رہے ہیں یا آپ شاپنگ کر رہے ہیں. دس ازنٹ کوالٹی ٹائم. کوالٹی ٹائم مین کہ جب گیجٹ سائٹ پر ہیں، جب کوئی ٹی وی نہیں دیکھا جا رہا، کوئی موبائل استعمال نہیں ہو رہا، کوئی شاپنگ نہیں ہو رہی، کوئی ڈائننگ نہیں ہو رہی، کوئی آپ ڈرائیونگ نہیں کر رہے، بلکہ آپ صرف باتیں کر رہے ہیں اور وہ باتیں میننگ فل باتیں ہیں، وہ پرپسفل باتیں ہیں، میننگ لیس ٹاکس نہیں ہیں. مطلب ان باتوں میں مادی چیزوں کو ڈسکس نہیں کیا جا رہا، برانڈس کو ڈسکس نہیں کیا جا رہا، کسی کی غیبت نہیں کی جا رہی. مطلب یہ نہیں ہو رہا کہ جی ماں جو ہے وہ اپنی نندوں کی غیبتیں کر رہی ہے، جو باپ ہے وہ اپنے لائک ان لاس کی غیبتیں کر رہا ہے. تو مادی چیزوں کو ڈسکس نہیں کریں، غیبت نہیں کریں، آپ میننگ فل ٹاکس کریں. آپ کوئی نہ کوئی ایک ایسا ٹاپک ڈسکس کر سکتے ہیں کہ جو ٹاپک آپ کے بچوں کے کوگنیٹیو لینڈسکیپ میں ایک ویلیو ایڈ کر سکتا ہے. آپ ماضی کی اچھی یادوں کو ڈسکس کر سکتے ہیں، رائٹ. آپ ایک دوسرے کی وریز کو، ایک دوسرے کی وانٹس کو، ایک دوسرے کی وشز کو ڈسکس کر سکتے ہیں. سو the first point is optimize your family time. second point is کہ یار اگر آپ نے ریلیشن شپ کرائسس سے بچنا ہے نا تو فار گاڈ سیک سب سے پہلے نا آپ اپنے مزاج کو سمجھیں. بیکاز آئی بلیو کہ میں نے بہت سے میاں بیوی میں لڑائی جھگڑوں کی ایک بہت بڑی وجہ ان دونوں کی بد مزاجی دیکھی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ دونوں جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے محبت کا اقرار کرتے ہیں،
مطلب باتیں بہت کرتی ہیں, دعوے ان کے بہت ہوتے ہیں کہ میں اس سے بڑا پیار کرتا ہوں اور میں اس سے بڑی پیار کرتی ہوں, لیکن دیکھیں یہ پھر بھی میرے سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے. دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ دل میں محبت ہونا اچھی بات ہے, لیکن اگر آپ کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہے اور آپ بد مزاج ہیں, آپ بد اخلاق ہیں, تو محبت جو ہے نا وہ کہیں بھاڑ میں چلی جائے گی. سو آپ اپنے اوپر کام کریں, آپ سیلف اویئرنیس کی طرف آئیں, آپ اپنی ایموشنل نیڈس کو سمجھیں, آپ اپنے ایموشنل لینڈسکیپ کو سمجھیں. آپ دیکھیں کہ آپ کی لائف میں آپ کی وریز کیا ہیں, آپ کی وشفل تھنکنگس کیا ہیں, آپ کی وانٹس کیا ہیں, آپ کا مزاج کیسا ہے, آپ میں کس قسم کے موڈ سوئنگس آتے ہیں, آپ کے موڈ سوئنگس کی وجہ کیا ہے. جتنا آپ اپنے ایموشنل لینڈسکیپ کو سمجھیں گے اتنا آپ اپنے مزاج کو, اپنے ٹیمپرامنٹ کو سمجھیں گے. اپنے ٹیمپرامنٹ کو بہتر کرنے کے لیے کام کریں اور اپنے ریلیشن شپس کو کیری کرتے ہوئے اپنی زبان کو قابو میں رکھیں, رائٹ. تو یہ ایک بہت بڑا ٹول ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ اپنے ریلیشن شپس کو ہیلدی انداز میں کیسے مینٹین کر سکتے ہیں. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یار میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سے تعلقات میں بگڑنے کی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ ہم نا کسی دوسرے کی غلطی کو معاف نہیں کر پاتے. اب بہت بار ہم نے دیکھا ہے کہ ہم زبان سے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ جاؤ میں نے معاف کیا, لیکن معاف کرنے کے باوجود ہم اس انسان کی غیبت بھی کرتے ہیں. ہماری زبان پہ نا اس انسان کے لیے شکوہ بھی رہتا ہے, اور کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو دل میں بٹھا کے گرجز پالتے ہیں اور وہ دوسرے کو معاف نہیں کرتے. اور جب آپ دوسرے کو معاف نہیں کرتے تو اس انسان کو یاد کر کے آپ برن آؤٹ کرتے رہتے ہیں, اور پھر تبھی رات کو 2 بجے ایمبولینس بھی آتی ہے, تبھی لوگوں کو ہارٹ اٹیکس بھی ہوتے ہیں. تو آئی بلیو کہ بھائی دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں. صدا میں بڑی انٹرسٹنگ بات کرتا ہوں اور مجھے نا بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے, بیکاز ایز اے سائیکو تھراپسٹ میرے پاس جب میاں بیوی کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں, ریلیشن شپ تھراپسٹ کے لیے آتے ہیں, تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک ایسا شخص, ایک ایسا خاوند کہ جو سارا دن اپنے باس کی جلی کٹی سنتا ہے. مطلب وہ اس کو اگر ایک خروس بد مزاج قسم کا باس ملا ہوا ہے, وہ 10 سال سے 15 سال سے اس باس کو بھگت رہا ہے, لیکن وہ اپنی بیوی کی چھوٹی سی بات نہیں سن سکتا, وہ اپنے ماں باپ کی چھوٹی سی بات نہیں سن سکتا. اسی طرح وہ عورت جو جاب کرتی ہے وہ دفتر کے اندر اپنے باس کی, اپنے کولیگس کی جلی کٹی سنے گی, لیکن گھر میں آ کے وہ اپنے خاوند کی یا اپنی ساس کی, اپنی نند کی کوئی چھوٹی سی بات برداشت کرنے کے لیے ریڈی نہیں. یا وہ عورت جو ساری عمر اپنے ماں کی برداشت کرتی رہی ہے, مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کی کوئی لڑکی ایسی ہے کہ جس کی ماں نے اس کو نہ کبھی ڈانٹا ہو, یا اس کے باپ نے یا اس کے بھائی نے نہ ڈانٹا ہو؟ بھائی ہے دنیا میں کوئی جتنی بھی لاڈلی لڑکی بیٹی کیوں نہ ہو, ماں باپ اکثر چھوٹی موٹی ڈانٹ پلا دیتے ہیں, لیکن وہیں لڑکی جب ان لاس میں جاتی ہے تو وہاں پہ ساس کی کوئی چھوٹی سی بات بھی اس کو برداشت نہیں ہوتی. سو دس از واٹ کہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ بھائی تعلق کو نبھانے کے لیے کمپرومائز بھی کرنا پڑتا ہے, اور کمپرومائز کے ساتھ ساتھ اگر ہم دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا شروع کر دیں تو اس سے ہماری اپنی صحت بہتر ہوتی ہے. اینڈ آئی بلیو کہ ذہنی اور جسمانی صحت کی بہتری کے لیے دوسروں کو معاف کرنا ہمارے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے. بالکل. اچھا, اس میں تیسرا کیا ہو سکتا ہے کہ بھائی ہم اپنی روزمرہ زندگی میں وانٹس کی بجائے نیڈس پہ فوکس کر لیں. مطلب جو منیملزم کا فلسفہ ہے نا وہ مجھے بڑا پسند ہے. سادگی, مطلب سادگی یہ ہے کہ لوگوں نے نا خود نمائی کی وجہ سے, سوشل میڈیا کی وجہ سے اپنی لائف کو بہت مشکل بنا دیا ہے, اور مشکل اس سینس میں بنایا ہے کہ اگر آپ انسٹاگرام دیکھیں تو انسٹاگرام پہ ہر انسان اپنی لائف کو دی بیسٹ پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے. آپ اپنی لائف کا انٹروڈکٹری سیلف پریزنٹ کرتے ہیں. ہر انسان مہنگی گاڑیوں کو, ریسٹورنٹس میں ڈائننگ کرتے ہوئے اور انٹرنیشنل ٹورس کرتے ہوئے نظر آئے گا. ہر انسان اپنا دی بیسٹ پریزنٹ کرتا ہے. تو آج کی جو نوجوان نسل ہے وہ جب انسٹاگرام یوز کرتی ہے اور وہ یہ دیکھتی ہے کہ بھائی دنیا تو مزے کر رہی ہے, دنیا تو بڑی کمفرٹ اور کنوینئنس والی اور لگژری لائف جی رہی ہے, تو میری لائف میں یہ لگژریز اور کمفرٹس کیوں نہیں ہیں. تو یہ چیزیں پھر آپ کی سائیکالوجی کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتی ہیں, اور یہ چیزیں آپ کے اندر ایک سینس آف ڈیپریویشن پیدا کرتی ہیں, اور پھر کیا کرتے ہیں آپ اپنے سکون کو تباہ کر کے آپ مٹیریلزم کی طرف جاتے ہیں. آپ کو راتوں رات پیسہ چاہیے, آپ انفیئر مینس کی طرف جاتے ہیں, آپ کو اوور نائٹ سکسیس چاہیے, اور پھر اس اوور نائٹ سکسیس کے لیے آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پر ہمیں ایسے نمونے نظر آتے ہیں کہ جن کو فیم چاہیے, جن کو پیسہ چاہیے, جن کو یوٹیوب پہ ویوز چاہیے, جن کو
ویوز کے لیے اپنی بیوی کو دکھانا پڑے, جن کو ویوز کے لیے ڈانس کرنا پڑے, مجرا کرنا پڑے, ان کو کوئی بونڈی حرکت کرنی پڑے, وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. کیونکہ ان کو فوری طور پر پیسہ چاہیے تاکہ وہ اپنی وانٹس پوری کر سکیں. تو قرآن میں یہ کہا گیا نا کہ اس شخص سے بڑھ کے ظالم کون ہے کہ جس نے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے. مطلب جس کا جو نفس ہے نا وہ ان خواہشات کو پورا کرنے کے چکر میں ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جس شخص نے بڑی گاڑی کو اپنا معبود بنا لیا, بڑے گھر کو, بڑے بنگلوں کو, فیم کو اپنا معبود بنا لیا, تو وہ انسان تو اپنے سکون کو بالکل تباہ کر بیٹھا ہے نا. وہ جب تک اس کو نہیں ملے گا وہ تب تک چین سے نہیں بیٹھے گا. تو دس از آل اباؤٹ کہ بھائی آپ نے خود نمائی سے بچنا ہے, آپ نے منیملزم کی طرف آنا ہے, آپ وشفل تھنکنگس کو سائڈ پہ کر کے آپ نیڈ سینٹرک لائف چاہیے. مطلب آپ کی لائف میں جو چیزیں آپ کے لیے اہمیت رکھتی ہیں, جو چیزیں آپ کی ضرورت ہیں, آپ ان پہ فوکس کر لیں, آپ وانٹس کی طرف نہ آ جائیں. تو اس پہ بھائی بہت بات کی جا سکتی ہے. ابھی میں اس کو کنکلوڈنگ نوٹ پہ ختم کرتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ بھائی ریلیشن شپ میں اور ریلیشن میں فرق کیا ہے, تعلق و رشتے میں کیا فرق ہے. اور پھر ہم نے ڈسکس کیا کہ بھائی ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہم فلاں شخص کے ساتھ تعلق میں ہیں یا رشتے میں ہیں. تو اس میں نے کچھ پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کیے. پھر ہم نے ڈسکس کیا کہ بھائی یہ تعلق امپورٹنٹ کیوں ہے, 4-5 پوائنٹس میں نے شیئر کیے. پھر ہم نے ڈسکس کیا کہ آج کے ماڈرن ورلڈ میں ریلیشن شپ کرائسس کیوں ہے. اور پھر لاسٹ میں آپ نے یہ پوچھا کہ بھائی ہم ان ریلیشن شپ کرائسس کو اوور کم کیسے کر سکتے ہیں. تو وہ میں نے آپ کے ساتھ ان ڈیپتھ چیزیں ڈسکس کی. اینڈ آئی ہوپ کہ ریلیشن شپ مینجمنٹ پہ ہم نے اچھی خاصی سیر حاصل گفتگو کی ہے.